الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند صوت شوق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بن گئے پروردگارم امت احمد نبی من غلام چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. بعد الحمد للہ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوست نوجوان ساتھیوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے تے اللہ تبارک و تعالیٰ محتمیم صاحب نے جڑا گلشن تارے واسطے آباد کیتے ہیں تا قائم قیامت اللہ تعالیٰ ان کو آباد دے شاد رکھے. مولانا صاحب بڑے اچھے انداز بیان کرنے بیان میں تو کوئی تیاری بھی کر کے نہ آیا تو میرا کوئی بیان دا ارادہ بھی کون نہیں برکت واسطے کچھ دوستو. علم والا جڑا ہے نا تے بغیر علم والا ان دے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا علم والا تے بغیر علم والا برابر تھی سکتے ہیں. ایک آدمی عالم ہے ایک آدمی عالم نہیں، یعنی عالم تے غیر عالم وہ بندہ جڑا علم نہیں رکھے گا کیا یہ برابر تھی سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں سکتے، بالکل قطن تھی نہیں سکتے. علم والے کے متعلق دسایا گئے کہ علم والا وہ ہے جی میں سجادہ ہونا ہے کہ بغیر علم والا ای میں ہے جی میں اکشا کو روح اندھا ہونا ہے. اللہ اکبر کتنا فرق ہے. علم نور ہے رستہ دکھیندا ہے. دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ کو جڑے ویلے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہاں میں آدم کی تخلیق کرنا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو علم عطا فرمایا ہے فرشتہ کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ مشورہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار فرمائے
انی جائل فی الارض خلیفہ، اور فرشتے انہیں بدلے رب تعالیٰ کو مشورہ نہیں دینے پہ، عرض کرنے پہ ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جسے میں جاننا مجھے نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو فرشتہ کیا جواب دیتا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ سب کو جانتا ہے جڑا جنمایا ہے۔ تو علم دی برتری ہے غیر عالم تے، عالم کو فوقیت ہے غیر عالم تے۔ میں مختصر بیان کرے سا اب ایک حاضری لو نا بطور برکت۔ دوستو علم کیا شے ہے جنا؟ ایک ہوندا ہے علم جڑا استاد کو شاگرد منتقل تھیندا ہے، درس و تدریس جن کو ساتھ ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو علم لدنیا دے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کچھ آوے جتنا چاہے عطا فرما دے بھی، علم لدنی وہ بغیر استاد دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جب اتنا عطا فرما دے بھی وہ علم ہے جنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے واقعہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ ایک دفعہ یہ میں آئی کہ مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاباں پڑھنے دے بیٹھے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتاباں پڑھنے دے بیٹھے ہیں، کہ حضرت شمس تبریزی جڑے مجذوب ہیں وہ آ کے تے بہ گئے نالے۔ یہ میں نالے بیٹھے تو آپ نے فرمایا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ مجذوب جڑا ہے نا سر، وہ کتابوں کو دیکھ کے آخر لگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ مولانا صاحب ظاہری ہوں حلیہ دکھا گرد و غبار نال جنا وال ہنے میلے پچھلے کپڑے اندھی میں مجذوبہ دے ہونے تو انہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مولا روم آئی تو انہاں دیکھ کے تے آکھا یہ آست پہ تو نہ میدانے یہ اور شے ہے کہ تو نہیں جاندا۔ بل مجذوب ہے مت تھوڑی دیر بعد این چیز تھوڑا لمبا کیتا اس وہ تو نہ فرمایا کہ این آس کے تو نہ میدانی یہ اور شے جی تو نہیں جاندا۔ چھٹی دا وقت تھی گئے جلے چھٹی دا ویلا تھی گئے استاد سب گھر لگے گئے کھاون پیون واسطے تے طالب علم جنا اپنے لنگر خانے تو لگے گئے کھاند رہ گئے۔ وہ جڑی بھی کتاباں پہ ہن صاحب وہ کوئی اج دے دور دے چھاپے خانے لیے نا وہ کتاباں ہن کلمی بیزار کلمی بیاض ہن وہ خطاں دے لکھی ہوئے قلم دے نال لکھی ہوئے کتاباں ہن نا او شمس الدین تبریزی ساری کتاباں چاہ کے تے ون کے تے بھگا دے صلاح دے چھوڑا ڈٹھا بے استاد صاحب کا سارا علم طلاب کے حوالے کر چھوڑے ہیں۔ بھج کے گئے استاد صاحب وہ مجذوب جڑے تعلق نہیں ہے بیٹھا وہ سارا علم دا جنہ جنہ بیڑا غرق کر چھوڑے وہ وہیں کے جنہ طلاب چھڑا کر چھوڑے سارا علم۔ آپ بڑے پریشان تھے آئے یہ ہوں جنہ کتاباں پڑھ دیں تے آپ نظارہ کریں دے کریں شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال دوستو انہوں کو جو آندھ رہی تھے استاد بڑی غصے کی حالت جائے سارا علم ضائع تھی گئے اور اگو شمس الدین تبریزی تے پچھو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بجدے کریں دلا دے کھڑ گئے ہاں کیوں بجے دا کھڑے میں کہوں کہ تے کو پتہ نہیں کتنا نقصان تے کر سکے دین دا قلبی بیاض ہم اتنے نایاب نسخے ہم جنا کہ تے سارا علم چھڑا کر چھوڑا ہے جنا کہ یہ گال ہے کہ جنا کہ جی یہ گال ہے جنا۔ آپ تلا دے وچ لہ گئے تلا دے وچ لاون دے بعد آپ نے ہر کتاب دی سٹی چاہیے چھڑ کنے تے دھوڑ دکھ دیا سبحان اللہ۔ بس ساری کتابیں جلے آ گئی ہیں نا تو مولانا صاحب بڑے پریشان تھی گئے تے پوچھن لگے کہ یہ چیز کہ یہ کیڑی شے ہے؟ فرمایا یہ آس کہ تو نہ میدانی یہ او چیز جے تو نہیں جاندا۔ کتاب پانی چل وجے تے ورک ہوندے دھوڑ کڈھے نا یہ علم تو سمجھ نہیں آتی نا اس واسطے علم لدنی بھی ہوندا ہے تے ظاہری علم تو ہونا ہی ہوئے نا جنا پہلا علم حاصل کرنا چاہیے ہے کیونکہ انسان کو راہ علم لکھے رہے۔ دیکھو نا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے
صنعت کا علم عطا فرمائے. وعلمناہ صنعت لبوس لکم. حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ زرے بڑے ہونے ہیں، خود فوجیاں دا سامان خود وغیرہ بڑے ہونے ہیں. کہ یہ آپ دی خاصیت ہے کہ آپ دے ہاتھ چ لوہا آندا آئی وہ نرم تھی ویندا جی میں کرے مڑ ویندا ہے. ورنہ لوہار پہلے لوہے کو تتا کریندا ہے تو اس کے بعد نا مڑیندا ہے آپ قسم نال نا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں خود رب نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. بہرحال دوستو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جناب انہوں دی بارگاہ جناب مولانا رومی رہ گئے 20 سال تک سفر دے حضر دے وچ آپ نال ہوندے جتھے بھی نال ہوندے آپ نے اپنا مرشد بنا چھوڑا. شمس تبریزی اس مجذوب کو جن کو آدھے بیان کہ یہ آس کے تو نہ میدانی یہ وہ چیز ہے تو نہیں جاندا. جب جینے ویلے کتاباں دھوڑ ڈگ ڈٹھی نے تب پوچھ رہے ہیں یہ چیز تب آپ نے فرمایا کہ یہ آس کے تو نہ میدانی وہاں کے بس انہیں نال تھی ونا اور سفر دے حضر دے آپ انہیں نال رہ گئے. مسلم سوی لکھی گئی تو آپ فرمائیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم دا غلام از شمس تبریزی نہ شد. شمس تبریزی دا غلام جلے بن گئے نا صاحب وہ مولا روم بن گئے. عالم دا پہلے بھی ہے جناب اللہ والد نگاہ جو پہ گئی نا صاحب نا اور تو کو کتھے ہی کتھے پوچھا چھوڑا ہے جناب. دوستو یہ اللہ والد نگاہ بڑی عجیب ہے جناب. ایک بزرگ چلہ فرما کے آندے پہ ہم جناب تو سامنے کتا بیٹھا ہے جناب اون دے ہوتے دید جو پئی ہے نا اس بزرگ دی اس کتے کوئی با کمال بڑا چھوڑا ہے. وہ کتا جیڑے میں نہیں بھی کتا نو ویندا ہے سارے کتے کھڑے تھی ویندے آتے وہ بیچالے جماندہ ہے دائرہ بنا کے کتے بیٹھے ہونے آتے. یہ مردی نگاہ ہے جناب. تو باقی فرمیندے پہنے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے نازل نہیں کیا کہ ان کو جنا چمو تے رکھو تے جنا تعویذ دھاگے دا کام کرو جنا. نہیں قرآن مجید آیا ہے پڑھن واسطے تے قرآن مجید آیا ہے سمجھن واسطے تے قرآن مجید آیا ہے عمل کرن واسطے. ایک چھوٹا جواب کا بیان کرنا پہ کہ ایک بندے نے مولانا صاحب کی دعوت کی تھی مولانا صاحب جی میں تو سب آدھو بھائی مولانا صاحب تو آج شام کی روٹی سارے کو کھوائے تو مولانا صاحب جنا گئے ایک چھوٹا جا بچہ پینے دے پیا ہے بھی ماں باپ ہر جنا روٹی تھی گئی روٹی کھا کے مولانا صاحب لگے گئے ہیں جنا میز دوتے کچھ پیسے پے ہیں میز دوتے کچھ پیسے پے ہیں جنا وہ پیسے جڑے جنا بلا غائب تھی گئے جڑے بلے مولانا صاحب ٹور گئے نا تو گھر علی جنا گھر علی کو آدھی پہ یہ کہ میز دوتے میں پیسے رکھے ہیں لیکن مولوی صاحب چاہ گئے گئے پیسے مولوی صاحب پیسے چاہ گئے گئے بارہ انہوں نے دوستی ہے ختم تھی گئی سال دو سال تھی گیا مولانا صاحب کو دعوت ہی نہ دیتی بلا گئے دعوت نہ دیتی. کچھ عرصے دے بعد جنا قرآن خوانی ہوتی ہے یا اسال ثواب واسطے کوئی مولانا صاحب کو مگاؤ چاہاری دعا بھی گئی سی جب برکت واسطے مولانا صاحب آ گئے وہاں کہ جوانا تو میرے کو آنا ہوئے بانا ہوئے مسئلے مسائل سکھدا ہونا ہوئے کہ تین اچانک میرے گنال بندی کر چھوڑی آمنا چھوڑ دی تو وجہ کیا ہے کافی عرصے دے بعد تو میں کو دعوت دینا بھی ہیں تے وجہ کیا ہے وہاں کہ وجہ یہ ہے مولانا صاحب کہ میرے گھر جنا تو سب پہلی دفعہ آیا ہونا دعوت دے میری بیز ہوتے پیسے پہ آنا تو پیسے تو سب جڑے ہیں نا وہ پیسے تو سچا کی دیکھیں میرے دل جنا کھٹاس آ گئی ہے میرے دل نفرت آ گئی ہے کہ کی میں دعوتوں دی کی تھے پیسے میرے چاہ گئی ہے جنا میں اس وقت جنا تمہارے نال قطع تعلق تھی گیا ہاں کہ آج ضرورت ہے کہ میں تو کو جنا میں لگینا یہاں جنا دعا واسطے وجہ ہی ہے کہ بھائی کوئی وجہ نہیں. تو مولانا صاحب جنا رومن لگ گئے جنا آکے مولوی صاحب تو صاحب رو دے کے گال واسطے رو آکے رو دا میں اس واسطے ہاں کہ 2 سال دا عرصہ تھی نہ پہ دعوت کو دے آج تک 2 سال دا عرصہ تھی نہ پہ ہے اور جتنے بھی پیسے پہ آنا وہ پکھا چل گئی تو اٹھ دے آنا تو میں سارے چاہ کے تو قرآن شریف دے تلے رکھے آن جا جو مئی فجر لے قرآن اٹھے سی چاہ گھن سی کہ تو اٹھنے پہن دن تو ویندے پہننا میں سارے قرآن دے تلے رکھ دیتے ہیں یا
گھر والا قرآن پڑھسی تو پیسے نہیں گنسی، یا گھر علی قرآن پڑھسی تو نہیں گنسی تو چاہ گنسی. لیکن افسوس ہے کبھی افسوس نہ میں رونا اپنی بدنامی تو نہ رونا کہ میں کو بدنام کیتا ہے. میں افسوس یہ کرنا کہ 9 سال تک قرآن کرنا پرچتی تے پیاری ظالمت اٹھا کے نکلا تیری اتنے میں کو ارمان لگتا ہے یہ قرآن پیے. آج دوستوں مسجد تک دیکھو نا اتنے لوگ قرآن لیتے دیتے ہیں. میرے اپنی مسجد میں جنا جنا سا الماری کھولی بہت سارے قرآن پہ ہن جنا جنا کو جنا سیوی لگ گئی. نہیں قرآن اس واسطے نہیں آیا کہ فجر دے ٹائم کو میں اٹھا کے دے چھم چا دعا منگے چا. یا قرآن آیا ہے کہ قرآن نازل تھے مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ تے عمل کر. یہ تو ہدایت دے سے دینا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرمانے ترکت فیکم امرین میں تواڈے درمیان 2 شیاں چھوڑ کے میں نہ پیا ہاں. ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتہ میں اپنی کتاب قرآن چھوڑ کے میں نہ پیا ہاں تے اپنی اولاد چھوڑ کے میں نہ پیا. لن تضلوا ما تمسكتم بهما ہرگز گمراہ نہ تھی سو اگر تو صحیح مضبوطی نال پکڑ کے نہ. وہ زمانے میں محترم تھے حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل اور خوار ہیں تارک قرآن ہو کر. قرآن پڑھ قرآن سمجھ قرآن عمل کر یہ ہوتے کو پکڑ کے جنتی نیمن والا ہے جناب. روزی روزگار دے وچ وسعت آسیا وہ تو حضور نے بہت سارے طریقے دسائے ہیں وسعت رزق دے. ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ رزق دے معاملے میں بہت کہاں رزق دے معاملے میں بہت کہاں. تو آپ نے فرمایا مختصر فرمایا کوئی وظیفہ نہیں دسایا. آپ نے فرمایا تم حالت طہارت یوسف علیہ کا رزق تو ہر دم باوضو رہے خدا تیرا رزق بڑھا دے. پچھلی بار معراج دا واقعہ ہے نا سب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی تشریف فرمان نا انہیں بھی جنہ جنہ بیلا ایمیں ہے کہ جنہ تیری جب بندے دا آواز آ گئی قدمہ دی آہٹ آن دی ہے تو جبریل کو نبی پاک استفسار فرمایا کہ اے جبریل اتنی جب بندے دی آواز جنت اس کی میں آن دی پئی ہے. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی جب بندہ جنت ہی نہیں اتنی جب بندہ مکے دے گلیاں دے بھی ٹردا پئی ہے تے آواز جنت ہی آن دی پئی ہے. آخر کون ہے عرض کی تھی سونا بلال مکے دی گلی ٹردا بندہ جنت ہی آواز آن دی پئی ہے. حضور جو واپس آئے فرمایا بلال کیڑا کام کرنے تو ٹردا مکے دی گلی جے میں آواز تلی جنت ہی سنی ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی خاص عمل دکھو نہیں لیتا آخر مت میں کوئی عمل ہو سی جو کرنے ہو سی. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہر وقت وضو دے نال رہنا ہاں ہر وقت میں وضو دے نال رہنا ہاں. اگر میں میرا وضو ترڑ دے میں وضو کر کے تحیت الوضو پڑھ کے نہ بس یہ میرا عمل ہے. اس عمل کے بدلے دیکھو کہ ٹوٹا بلال مکہ مکرمہ دی گلیاں دی بچھائی قدمہ دی آہٹ سرکار نے جنت دی سونے ہی جناب. تو دوستو ایک میسج ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ نال کلام کرا تو نماز پڑھے. کوئی اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ نال کلام کرا تو قرآن پڑھے اور نماز پڑھے. یا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے نال علاوہ وہ قرآن پڑھے اور اللہ تعالیٰ تک انہیں سیسی کہ پچھلی امتہ کیا کیتا ہے کیمیں کیمیں لوگ آئیں دے کیمیں عذاب آئیں دے سارے حساب کتاب دے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین.